بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عمر۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ ہماری عدلیہ ہمارے آئین پاکستان پر، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پر کس طرح امپلیمنٹیشن کروا سکتی ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئے روز جو آئین کی پامالی کی جا رہی ہے، کھلم کھلا وائلیشن کی جا رہی ہے، اس پر ہماری عدلیہ کیوں خاموش ہے، ہماری عدلیہ کیوں بے بس نظر آتی ہے۔ اور دو تین اہم معاملات ہیں، اس پر میں ڈسکس کروں گا، جن کو جاننے کے بعد آپ کو یہ لگے گا کہ ہماری جو آنریبل جوڈیشری ہے، ہمارے جو ججز ہیں، وہ کس طرح باؤنڈ ہیں، وہ کیوں فیصلے نہیں کر سکتے، اور کیا کانسٹیٹیوشن پر کن لوگوں نے عمل درآمد کروانا ہے، اور جو ہمارے شہریوں کے فنڈامنٹل رائٹس جو کہ ابالش کیے جا رہے ہیں، ان کو بری طرح کچلا جا رہا ہے، کون ان کا ذمہ دار ہے۔ اور جو ہمارے ملک کے اس وقت معاشی حالات ہیں، ہماری گورنمنٹس جو اس وقت چل رہی ہیں، اور جو ان کی پلاننگز ہیں، اور ان کی جو منصوبہ سازی ہے، اور ان کی منصوبہ سازی سے قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور اس بارے میں ہماری جو آنریبل جوڈیشری ہے، ہماری عدلیہ ہے، ان کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ قوم جو ہے وہ غربت کی چکی میں پس رہی ہے۔ قوم جو آئے روز ان کے ایسے ایسے معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ جن کو سن کر دل دہل جاتا ہے۔ ایک طرف تو نہ کوئی پاکستان میں روزگار رہا ہے، اور یہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 ماہ میں قریباً 1 کروڑ کے قریب لوگوں نے، 1 کروڑ کے قریب نوجوانوں نے پاکستان سے بیرون جو ممالک ہیں وہاں پہ انہوں نے اپنے کام کے لیے ہجرت کی۔ تو اتنی بڑی جو ہجرت ہے، اتنے بڑے جو ملک چھوڑ کر لوگ جا رہے ہیں اتنی تعداد میں، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ تو ہماری جو عدلیہ ہے، ان کی یہ رسپانسبلٹی اور ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جو حکومتی عہدے داران ہیں، ان کے جو ایکشنز ہیں اور ان کی جو پلاننگز ہیں، ان کی پلاننگ سے جو ریزلٹس اور جو نتائج قوم کو بھگتنا پڑ رہے ہیں، ان پر ایکشن لیا جائے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو الیکشن کمیشن والا معاملہ ہے، کیونکہ پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، اور یہ 2-3 دن پہلے جو آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، جسٹس جواد صاحب نے یہ پراپر واضح کہا کہ جب کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ آپ نے اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد 90 دن کے اندر اندر الیکشنز کروانے ہیں، تو کیوں الیکشن کنڈکٹ نہیں کروائے جا رہے؟ اور یہ تو آئین کی وائلیشن ہے، اور اس پر جو چارج لگے گا وہ آرٹیکل 6 غداری کا لگتا ہے، آئین کی پامالی کا چارج لگتا ہے۔ تو اس عدالت کو یہ بتایا گیا کہ چیف جو الیکشن کمیشن ہے، ان کی جانب سے، ان کے پروسیکیوٹر کی جانب سے عدالت کو یہ وضاحت دی گئی کہ ہم نے گورنر کو خط ارسال کیا ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرے، لیکن گورنر جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں یا جان بوجھ کر ڈیٹ اناؤنس نہیں کر رہے۔ تو عدالت اس پر برہم بھی ہوئی، اور عدالت نے گورنر کو اور الیکشن کمیشن سے سارے معاملات کی ڈیٹیل اور ان سے جواب طلب کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ آپ نے جو آئندہ روز ہیں، عدالت نے ان کو منڈے تک کا ٹائم دیا کہ آپ نے پراپر جو ہے وہ اپنی رپورٹس اور آپ نے جواب دے رہے ہیں کہ آپ کب ڈیٹ اناؤنس کر رہے ہیں۔ اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ ہمیں پتہ ہے کن لوگوں نے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے اور کیسے الیکشن کروانے ہیں، ہمیں ان معاملات کا پتہ ہے۔ اب ناظرین، ایک طرف تو عدالت کو جو یہ سمجھ لیں کہ ان کو بھی بے بس کیا جا رہا ہے، ان پر بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کریں، لیکن جب تک ان معاملات میں ہماری عدلیہ انٹرفیئر نہیں کرے گی، یہ معاملات اور خراب ہوتے جائیں گے۔ اور دوسرا معاملہ ناظرین، جو میں صرف یہ بتانے کے لیے یہ اس چیز میں آپ کو نظر آئے گی اس معاملے میں، کہ جو فواد چودھری کا معاملہ جب ان کو اریسٹ کیا گیا، تو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی کورٹ میں ان کی ہیبیس کی رٹ دائر کی گئی کہ ان کو ان سے بے جا میں رکھا گیا ہے ان کے کزن کی جانب سے۔ تو عدالت نے کہا کہ ان کو پیش کیا جائے۔ پہلے 11 بجے کا ٹائم ہوا، پولیس کو آرڈر کیے کہ آپ پیش کریں، 11 بجے نہیں پیش کیا گیا۔ پھر 3 بجے کا ٹائم رکھا گیا، 3 بجے بھی نہیں پیش کیا گیا۔ پھر 3 بجے ریٹرن آرڈر لکھے گئے آئی جی اسلام آباد کو اور آئی جی پنجاب کو کہ آپ نے 6 بجے پیش ہونا ہے، فواد چودھری کو بھی عدالت میں پیش کرنا چاہیے، پیش ان کو آپ ساتھ لے کر آئیں گے۔ یہ بڑے سخت آرڈر عدالت نے جاری کیے اور ریٹرن کیے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا، جب 6 بجے آئی جی اسلام آباد بھی عدالت میں پیش نہ ہوئے اور جو آئی جی پنجاب پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ مجھے اس معاملے کا نہیں پتا کس نے ان کو گرفتار کیا ہے، آپ ایک صوبے کو پریزائڈ کر رہے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر پولیس کا معاملہ تو بعد میں آتا ہے،
جب ہماری آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس نے یہ آرڈر فرما دیا کہ آپ نے فواد چودھری کو پیش کرنا ہے، تو عدالت کو ان کو ہر حال میں پیش کروانا چاہیے تھا. ان کو چاہے عدالت ان کے خلاف کنٹیمپٹ لگاتی، اگر انہوں نے کورٹ کے آرڈر پہ امپلیمنٹ نہیں کیا تو آئی جیز کے خلاف کورٹ آف کنٹیمپٹ بنتی تھی. اور لیکن ان کو عدالت نے اس معاملے کو خاموشی سے سولو کر دیا. تو اس طرح کے معاملات میں ہماری عدلیہ کو سخت فیصلے لینا ہوں گے، اور وہاں پہ جو قانون دانوں کی رائے ہے، وہاں پہ جو قانون کے ماہرین ہیں ان کا یہی نظریہ تھا، ان کی یہی سوچ تھی کہ عدالت کو وہاں پر آئی جی کے خلاف کورٹ آف کنٹیمپٹ لگانی چاہیے تھی کہ آپ نے کیوں فواد چودھری کو پیش نہیں کیا. اگر وہ پیش کہیں اور بھی ہوتے تو آپ عدالت میں پیش ہو کر ٹائم لیتے کہ ہم وہ اسلام آباد ہیں یا کہیں اور ہیں تو ہمیں ٹائم دیا جائے، لیکن انہوں نے واضح انکار کیا کہ ہمارے بس میں نہیں ہے. تو عدالت کو پھر اس معاملات کو جو ہے وہ خاموشی سے سالو کرنا پڑا، اور عدالت جو ہے وہ وہاں پہ بے بس ہوتی ہوئی نظر آئی. تو ہماری عدلیہ جو ہے وہ ہماری اسٹیٹ کا ایک سٹرونگ پلر ہے. لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑھ کر عدلیہ پر ہے. ہماری عدلیہ ہی اس ملک کے نظام کو بہتر کر سکتی ہے. عدلیہ کے سخت فیصلے ہی اس قوم کو جو یہ نظام ہے، جگیرداری نظام ہے، جس کا جو دل چاہے وہ کرتا ہے اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر سارے معاملات کو وہ ٹیکل کر رہا ہے، اور یہ جو طاقت کا زمانہ ہے یہ اب نہیں چلے گا. یہ ہماری عدلیہ کو، آنریبل جوڈیشری کو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح اپنے ان معاملات کو دیکھنا ہے. اور وہ جو آئی جی کا معاملہ، اگر آئی جی کو توہین عدالت کی سزا دی جاتی تو وہ بہت ویلڈ پوائنٹ تھا. ان کو سزا دی بھی جانی چاہیے تھی کہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ کے پاس پورے صوبے کا چارج ہے، اور آپ کی جورسڈکشن سے، آپ کے جو ایریا سے متعلقہ جس صوبے میں آپ تعینات ہیں وہاں سے ایک شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے اور آپ عدالت میں آ کر لا علمی کا اظہار کرتے ہیں. تو اس طرح کے جو یہ کہہ لیں کہ اس طرح کی جو اللیگیلٹیز ہیں، ہماری عدلیہ کو اس بارے میں سخت ایکشن لینا چاہیے اور بے بسی نہیں دکھانی چاہیے. بڑے سخت فیصلے عدالت کو کرنا ہوں گے اور سخت فیصلے کرنے بھی چاہیے، تاکہ یہ جو ہمارے ملک پاکستان میں گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور گرفتار پہلے کرتے ہیں ایف آئی آر بعد میں ہوتی ہیں. یہ کون سا قانون ہے کہ آپ پہلے گرفتار کریں بعد میں جو دل چاہے آپ ایف آئی آر ڈال دیں؟ ان معاملات میں ہماری عدلیہ کو سو موٹا ایکشن لینا ہوگا. اور جو سیاسی حلقے ہیں اور جو سیاستدان ہیں انہوں نے ہی اس ملک کو اس نہج پر پہنچایا ہے. ہماری جو ہماری پولیٹیکل کلاس ہے، ان لوگوں کی وجہ سے ہی ملک جو ہے وہ اس نہج پر پہنچا ہے، اور ان لوگوں کے خلاف سخت فیصلے لینے سے ہی ہماری ملک کا نظام اور ہماری جوڈیشری کا نظام بہتر ہوگا. ہم امید کرتے ہیں اور قوم یہ امید لگائے بیٹھی ہے کہ ہماری عدلیہ ہمیں انصاف دلائے گی، اور ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے جو کہ حکومت اپنائے ہوئے ہے، جن میں عوام کے لیے ذرا بھی ریلیف نہیں ہے، ان سے ہمیں نجات دلائی جائے گی. ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہماری عدلیہ کس طرح سخت فیصلے کرتی ہے، اور جو بھی رول آف لاء کو نہیں مانے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. کوئی بھی اباؤ دا لاء نہیں ہے، سب کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور عدالت ان معاملات کو باریکی سے دیکھے گی اور میرٹ پر فیصلہ کرے گی. جو بھی اس میں جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی ہماری عدلیہ کے معاملے میں کہ ہماری عدلیہ کس طرح اس ہماری سوسائٹی کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اس کے علاوہ ناظرین جو بھی نئے آنے والے احباب ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ ہماری عدلیہ کو کن معاملات میں اور کیسے کیسے سخت فیصلے کرنا ہوں گے، تاکہ ہماری عدلیہ کی اور جو ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں ان کو عوامی رائے پہنچائی جا سکے کہ عوام کا یہ مینڈیٹ ہے، عوام کا یہ نظریہ ہے، اور عوام اس طرح کی توقعات لگائے بیٹھے ہیں آپ سے، ان تک ہماری جو اوپینینز ہیں، ہماری جو رائے ہے ان تک پہنچ سکے. اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہماری عدلیہ سخت فیصلے کرے گی اور قوم کو اس سارے معاملات سے اور جو آئینی بحران نیا کھڑا ہو رہا ہے ان سے چھٹکارا پائے گی. اور جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوں گی وہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.